من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 65 انشاءاللہ عز وجل۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنی عن کثرت الارض ولکن الغنی غنی النفس، کہ امیری یہ نہیں ہے کہ دنیا کا سامان زیادہ ہو، بلکہ دولت مندی تو یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب عربی زبان میں جو یہاں پر ورڈ آیا ہے غنا، غنا کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی، بے نیازی، کوئی ایسا انسان جو خود کفیل ہو، غنی ہو، ٹھیک ہے۔ انسان عام طور پہ زیادہ بنگلے، گاڑیوں، بینک بیلنس اور دنیاوی سامان کو امارت سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہی امیری ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ کثرت مال کا نام غنا یعنی امیری نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کا دل لالچ اور طمع سے بھرا ہوا ہوگا نا، وہ ارب پتی ہو کر بھی اندر سے فقیر اور محتاج ہی رہتا ہے، اس کے دل کی تنگی نہیں جاتی، شک نہیں جاتا۔ سچی امیری جو ہے نا، وہ دل کا غنا ہونا ہے، یعنی اس کے اندر قناعت ہو، جو اللہ نے دیا ہے الحمدللہ علی کل حال، ٹھیک ہے، اس پہ راضی ہے، وہ دوسروں کے مال پہ وہ نظر نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کا وہ غلام نہیں ہے۔ تو ایسے انسان اصل امیر وہ ہے۔ لیکن ہم چونکہ جسٹ ظاہر پہ معاملہ کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو دل کا غنی ہونا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک انسان کے اندر قناعت ہونی چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی کثرت کو مالداری سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اور کیا مال کی کمی کو فقر یعنی غریب ہونا سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، مالداری دل کی مالداری ہے اور فقر بھی دل کا فقر ہے، یعنی اصل فقیر وہ ہے جس کا دل فقیر ہے اور دل میں ایک محتاجی لگی ہوئی ہے۔ یہ جو دل کا غنا ہے نا، دل کے اندر قناعت کہ میرے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ۔ آپ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان سب کو دیکھیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سلامت جسم دیا ہے، اچھا دماغ دیا ہے۔ اگر میرے پاس ایک ہاتھ ہے دوسرا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میرے پاس ایک ہاتھ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی لوگ بنائے ہیں جن کے دونوں ہی ہاتھ نہیں ہیں، کسی کے ایکسیڈنٹ میں چلے گئے، کسی کے پیدائشی نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ اگر میری نظر کمزور ہوگی تو کوئی بات نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نظر ہے ہی نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے، اندھے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 وقت کھانے کو دیا ہے، میری نظر کسی دوسرے پر نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ وہ فلاں بندہ کتنے ڈیلیشس کھانے کھاتا ہے، کتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں جا کے کھانا کھاتا ہے، تو کھاتا کیا ہے، وہ بھی تو پیٹ ہی بھرتا ہے اور ہم بھی پیٹ ہی بھر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو الحمدللہ 2 وقت کھانے کو دستیاب ہے، پہننے کو کپڑے ہیں الحمدللہ، برانڈڈ نہ سے کپڑے تو ایسے ہیں جو ہمارے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایسے کپڑے پہنے جس میں سے آپ کا آدھا جسم ننگا نظر آ رہا ہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اچھی کمپنی دی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات، انسان یہ سوچے کہ مجھے دین کا علم مل رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے، مجھے اور کیا چاہیے، میں کن چکروں میں ہوں۔ اگر تو دوسروں کی چیزیں دیکھ کے، دوسروں کے لباس، ان کا گھر، ان کی گاڑیاں، ان کا بینک بیلنس دیکھ کے ہمارے دل میں یہ حسرتیں اٹھتی ہیں کہ یا اللہ تو نے ان کو تو دے دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا، تو ہمیں حسرتیں اس طرح کی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں اللہ کا فضل مانگنا ہے،
دوسرے سے حسد نہیں کرنا ہے، جلنا نہیں ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ خوش رہنا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کے پاس وہی چیز کم ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے تمام اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے کے پاس بہت انکم ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی سے قرضہ مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی سے، کبھی کہیں بھٹک رہا ہے، کبھی کہیں، تو اس کے مال میں برکت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے اگر ہم اس پہ الحمدللہ کہیں گے تو یہی تو شکرانے نعمت ہے، ورنہ تو کفرانے نعمت ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو صرف دنیا میں زیادہ مال مل جانا یہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم امیر ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، دیکھے ہوں گے، جو بظاہر تو ہمیں غریب نظر آتے ہیں لیکن سبحان اللہ ان کے دلوں میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، وہ ان امیروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ بہت سارے امیر روزانہ انزائٹی کی میڈیسنز کھا کے سوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، لیکن جو ایک غریب شخص ہے وہ سبحان اللہ اتنی محنت کرتا ہے سارا دن کہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو خود ہی نیند آ جاتی ہے، اسے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں رہتی ہے، تو وہ اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ نعمت دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو نظر ہی نہیں آتی ہے، وہ ان ساری نعمتوں کو پا کر بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی کہ انسان وہ چیزیں نہ دیکھے جو اس کے پاس ہیں اور ان کے بارے میں غمزدہ ہو، غمگین رہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسا شخص زندگی بھر پھر کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو نعمتیں دیکھ ہی نہیں رہا ہے، وہ تو کمیاں دیکھ رہا ہے، محتاجیاں دیکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے ایسے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں، ان کو جتنا چاہے مل جائے۔ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا، خالی پیسے کی بات نہیں ہو رہی، ایسے لوگ جن کو جتنا چاہے پیار دے دیں آپ، وہ دوسروں سے ہونے والے پیار کو دیکھ کے جل رہے ہوتے ہیں، حسرتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو جتنا بھی پیار دے دیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے کمپلیکس میں ہوتے ہیں، وہ دوسرے بہن بھائی کے ساتھ کیے گئے تھوڑے سے پیار کو بھی بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ اتنا پیار کیا جاتا ہے وہ انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ چھوٹی چھوٹی نیگیٹیوٹیز کو وہ بہت بڑا بنا دیتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں وہ جو ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو ان کے لیے بہت پازیٹیو بنا دیتے ہیں اور اپنے لیے اسی کو نیگیٹو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے الحمدللہ، اللہ ہی ہے نا جو سب کو غنی بناتا ہے، کسی انسان کے بس میں تو نہیں ہے، کوئی رزق نہیں دے سکتا آپ کو، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی رزق سے نوازتا ہے۔ وہ آتا ہے نا سورہ نجم میں، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی اللہ ہے جو غنی بناتا ہے اور سرمائے سے نوازتا ہے۔ تو حقیقی غنا اور دل کا اطمینان کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ محض مال اکٹھا کر لینے سے اگر ہم سکون خریدنا چاہیں تو نہیں خرید سکتے۔ اگر ہم پیسے سے سکون خرید سکتے تو پھر ہر امیر خوش ہوتا، مطمئن زندگی گزار رہا ہوتا، لیکن زیادہ امراض ہمیں انہی کے ہاں مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جو اللہ نے دیا ہے الحمدللہ۔ اور زیادہ کی طلب نے انسان کو نا بالکل غافل کر دیا ہے اپنی آخرت سے۔ انسان اتنا ڈوبا ہوا ہے اس دنیا میں، اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کو حاصل کرنے میں، کہ وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد جو کہ اس کی آخرت کی تیاری ہے اس کو بھول گیا۔ وہ آتا ہے نا قرآن میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ بڑی ڈرانے والی آیت لگتی ہے۔ اکثر میرا دل جب ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہے تو نماز میں اس آیت کی تلاوت کرتی ہوں تاکہ میرا دل واپس آئے، کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں مال اور اولاد کی کثرت کی حرص نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کی جو حرص ہے نا تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے،
زیادہ حاصل کرنا ہے ہم نے، زیادہ نام، زیادہ شہرت، زیادہ اولاد، زیادہ مال، بس زیادہ. اگر زیادہ حاصل کرنا ہے نا تو نیکیوں کی حرص ہونی چاہیے. یہ حرص جائز ہے ہمارے لیے کہ زیادہ حریص ہوں ہم نیکیاں کمانے میں، السابقون الاولون بننے میں، مفردون بننے میں، مقربین بننے میں. تو ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، وہاں بھاگیے، دوڑ لگائیے، حرص کیجیے زیادہ سے زیادہ نیکی، کوئی چھوٹنے نہ پائے. بس جہاں سے بھی ملے لے لیں، چھوٹی ہے چھوٹی لے لیں، بڑی ہے بڑی لے لیں، بس نیکی کر گزرے. یہ حرص اچھی ہے. باقی حرص جو ہے نا وہ تو خطرناک ہے ہمارے لیے، ہم تو اس آخرت سے غافل ہو جائیں گے. تو دل کے غنی ہونے کا نقصان، غنی نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ انسان دنیاوی سامان کی دوڑ میں اندھا ہو کے اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے. اور جب اسے ہوش آتی ہے نا تب وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے. اور تب ہم اپنی رذیل عمر اللہ کی عبادت میں لگانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. جب آپ جوان تھے، سب کچھ کرنے کے قابل تھے، تب آپ نے نہ نمازیں پڑھی، نہ قرآن پڑھے، نہ تسبیحات کی، نہ دین کا علم حاصل کیا. اپنی ساری زندگی یا تو بچوں کی تربیت میں ہی لگا دی، بچوں کو کھانے پلانے میں ہی لگا دی، کچن میں ہی گزار دی، یا پھر اگر کوئی کام کرنے والی عورت ہے تو یا مرد ہے تو اس نے کام کرنے میں ہی گزار دی. اللہ کے حقوق تو ادا ہی نہیں کیے. اور اب جب انسان دنیا کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے، جب آپ کی اولاد بھی آپ کو نہیں پوچھتی ہے، آپ کو گھر چھوڑ جاتی ہے کہ نہیں اب یہ ہماری ماں یا باپ اب چل نہیں سکتے، مارکیٹ جانا نا ہم اکیلے چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھر پہ ریسٹ کریں. کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہو، کسی شادی پہ جانا ہو تو ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، گھر چھوڑ دیا جاتا ہے، ضرورت نہیں ہے ان کی، ناکارہ ہو گئے ہیں. اب جب ہم دنیا کے لیے ناکارہ ہو جاتے ہیں تو تب ہم آتے ہیں اللہ کے پاس. تب تسبیحات بھی ہو رہی ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں. جوانی کہاں گزاری، اس کا حساب تو دینا پڑے گا. جوانی کام میں گزار دی، لوگوں کو آپ کی ضرورت نہیں رہی، تو آئے ہیں اب ہم اللہ کے آگے حاضر ہونے، اللہ کی پناہ. تو رذیل عمر ہے، رہ گئی صرف اللہ کے لیے. باقی زندگی ہم نے دنیا کی دوڑ میں گزار دی. دنیا حاصل کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، بس غنی ہو جاؤ ظاہری طور پہ. تو اصل کیا کرنا ہے؟ اگر تو اللہ نے مال دے دیا ہے، الحمدللہ کریے، اور اس کو اللہ کی راہ میں دیجیے، لوگوں کی مدد کیجیے. زیادہ سے زیادہ اگر اللہ آپ کو نواز رہا ہے تو یہ کوئی زحمت نہیں ہے. یہ زحمت تبھی تک نہیں ہے جب تک آپ اس کو اللہ کے دیے گئے بتائے گئے طریقے کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، ورنہ تو زحمت بن جائے گا. یہ رحمت ہے، ٹھیک ہے. زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ میں نہ لگیں، اللہ کے حقوق ادا کریں. اللہ کے حقوق ادا کرنے کے بعد بھی اللہ آپ کو بے شمار نواز رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے نا، میں تو پھر دنیا اس کے لیے رذیل کر دیتا ہوں، حقیر کر کے اس کے سامنے لے آتا ہوں. تو دنیا کے کام ہمارے بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں. وہی ایک کام جو دوسرے بندے کا 4 گھنٹوں میں ہوتا ہے، ہمارا وہ آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں، ہمارا وقت بچاتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ وقت کہاں صرف کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت میں. اللہ کو پتہ ہے میرے بندے نے میری عبادت کرنی ہے، اللہ اس کے وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. لیکن بس جو باتیں کرتے رہتے ہیں، ہاں ہم نے بھی پڑھنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے، ہمارا بھی بڑا ہی دل چاہتا ہے فلاں کورس کرنے کو، بڑا دل چاہتا ہے حدیث پڑھنے کو، یہ جو بڑا دل چاہتا ہے نا وہ بس دل ہی چاہتے رہتے ہیں، پریکٹیکل نہیں ہے. تو جوش دکھائیے، جذبہ دکھائیے، آگے بڑھیے، جو دل چاہ رہا ہے وہ کر گزریے. کون روک رہا ہے ہمیں؟ اگر دل چاہ رہا ہے تو ہماری دنیا، یہ دنیا روکتی ہے، یہ دنیا کا سامان روکتا ہے، دنیا کی رنگینیاں روکتی ہیں ہمیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ رکنا نہیں ہے. اللہ نے دے دیا ہے، الحمدللہ. اللہ نے زیادہ نہیں دیا ہے، پھر بھی الحمدللہ. وہ آتا ہے قرآن میں، الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے. یعنی جس کا دل غنی ہوتا ہے نا وہ پھر مال پہ سام بن کے نہیں بیٹھتا. کیا کرتا ہے وہ؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور آخر میں بس ایک ہی چیز ہے، دیکھیں، جتنا چاہے مال کما لیں، جتنی چاہے شہرت کما لیں، جتنا چاہے نام کما لیں،
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں تو بڑے سے بڑے بادشاہ بھی محتاج ہیں، فقیر ہیں، صرف اللہ ہی بے نیاز ہے، باقی سب کو تو کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر قناعت اور غنا ہو، اور ایسا شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے حق میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں غنا اور دل میں تقوی پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی فقیری کو اس کی پیشانی میں رکھ دیتا ہے، اس کو ہر وقت فقر اور محتاجی نظر آتی ہے۔ اور یہ فقیری تب بڑھتی ہے جب انسان کے اندر زیادہ کی حرص ہوتی ہے۔ دیکھیں ضروریات تو پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن خواہشات اور حرص یہ حد سے بڑی ہوتی ہیں، اسی لیے اس حرص سے منع کیا گیا ہے، دل کی تنگی سے منع کیا گیا۔ شوق، اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کے پاس ہوتا تو ہے پر وہ دوسروں کو نہیں دینا چاہتا کہ کہیں کام نہ ہو جائے۔ حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ انسان کا مال کون سا ہے، وہی جس نے کھا لیا، جس نے پہن لیا، باقی تو دوسروں کا ہے، وارثوں کا ہے، ہم ان کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو ہماری اصل محتاجی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں دکھاوا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو دکھاوا کرتا ہے نا وہ کس کے راستے پہ؟ طاغوت، شیطان کے راستے پہ۔ لیکن جو دنیا چاہتا ہے نا اس کا پیٹ کبھی بھر نہیں سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس پہ شکر ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا شرف اس کے رات کے قیام میں ہے، اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔ تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے۔ کسی کو زیادہ نعمتیں ملی ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، آپ کو جو ملا ہے اس کو دیکھیے، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے، اسی میں آپ کی عزت ہے۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا نا اللہ اسے بے نیاز کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، اسے ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے قناعت کی دولت عطا کر دی۔ تو کامیاب کون ہے؟ جو میسر پہ راضی ہے، زیادہ کا لالچ نہیں کرتا، مل جائے تو شکر ہے، نہ ملے تو گڑتا نہیں ہے۔ جب دنیا کی کمی کا احساس ہو نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال یاد کیجئے۔ دو دو ماہ ان کے گھر آگ نہیں چلتی تھی، اور گزارا کس پہ ہوتا تھا؟ پانی اور کھجوروں پہ بس۔ تو اللہ نے ان کو کتنی عزت دی۔ تو عزت کا معیار دنیا کی کثرت نہیں ہے بلکہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے گناہوں پہ، اپنی کمیوں پہ شرمندہ ہونا ہے، نادم ہونا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے۔ اس بات پہ نہ روئیں گے ہمارے پاس دنیا کم ہے اور دوسرے کے پاس زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے نشانات یعنی چٹائی کے جسم پہ پڑ چکے تھے۔ وہ یہ دیکھ کے رونے لگے کہ کیسر و کسرا کے پاس اتنا کچھ ہے اور آپ کے پاس یہ بستر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ ہمیں آخرت ملے اور ان کو دنیا؟ سبحان اللہ، اللہ ایسا ایمان ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا مقصد صرف دنیا ہو اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی فقر کو اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ بس ہر وقت پھر اس کو اسی کی فکر پڑی رہتی ہے، کہاں سے کمانا ہے، کہاں سے آنا ہے، کہاں سے کھانا ہے، بس باقی ساری چیزیں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نفس نفسی آپ کو نظر نہیں آتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں یہی نفسی ہے، کہاں سے آئے گا، اتنے پیسے رہ گئے ہیں، اتنے دینے ہیں، مہینہ پورا پڑا ہے، کیسے گزرے گا، بس دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے، سارا دن گزر گیا، کوئی کام ہی نہیں ہوا آج۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے کام بکھیر دیے ہیں ہمارے۔ اللہ اکبر۔
ایک حدیث میں آتا ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، جو ابھی ہم نے ابھی پڑھی ہے، اور اسے ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا، اور اللہ نے جو اسے دیا اس پر قناعت کی توفیق دی گئی۔ تو یہ قناعت کی توفیق دینی کس نے ہے؟ اللہ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے یہ توفیق دینی ہے تو ہمیں چاہیے کیا پھر؟ اللہ سے مانگے۔ کہاں دنیا کی جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم، اللہ سے مانگے، اللہ نہیں دینی۔ کیونکہ انسان جتنی چاہے کوشش کر لے اور جو چاہے حاصل کر لینا، اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور صرف دنیا کے ساز و سامان کو امیری نہیں سمجھنا، بلکہ اپنے دل کو امیر کرنا ہے انشاءاللہ ضرور۔ یہیں پر رکھتے ہیں، اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔